يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں کئی باتوں کا ذکر ہوا. ان میں سے ایک بات یہ تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. منعمین کے راستے پر چلنے کی درخواست کا ذکر تھا. اس آیت کریمہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت پر استدلال کیا ہے. استدلال سے پہلے آپ حضرات قادیانی اور لاہوری گروپ کا تعارف کر لیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور 1899 میں ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بالآخر 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا. 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا. قادیانی ہوں یا لاہوری گروپ ہو، دونوں کے نظریات ایک ہیں. البتہ ان دونوں گروپوں میں اس وقت اختلاف ہوا جب حکیم نور الدین کی وفات کے بعد مرزا محمود کو خلیفہ بنانے کی باری آئی. قادیانیوں نے مرزا محمود کو خلیفہ بنایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور لاہوریوں نے محمد علی کے ہاتھ پر بیعت کی. لاہوری گروپ کہتا ہے جی ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتے، البتہ اس کو مجدد اور اس کو مہدی وغیرہ وغیرہ کے القابات سے نوازتے ہیں. یاد رکھیں جو آدمی
ایسے آدمی کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر چکا ہو، نبوت کے دعوے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص اسلام سے خارج ہے اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ مجدد ہے یا مہدی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ولی اور برگزیدہ ہے، یہ سمجھنا بھی کفر ہے۔ چنانچہ مناقب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا مجھے مہلت دو، میں اپنی نبوت پر دلائل لاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہو، اگر کوئی مرزائی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کو مجدد مانتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم اس کو بزرگ شخصیت مانتے ہیں، تو یاد رکھیں جو آدمی خود اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، اس آدمی کے بارے میں اس کا نظریہ کہ وہ مجدد ہے یا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ محبوب بندہ ہے، تو یہ کہنے والا بھی خود کافر ہے۔ یاد رکھیں ایک وہ شخص ہے جو پہلے اسلام پر تھا، اسلام کو اس نے چھوڑ کر مرزا قادیانی کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی تعلق جوڑا، خواہ اس کو نبی مانتے ہوئے یا اس کو اللہ کا ولی اور بزرگ مانتے ہوئے، تو ایسا شخص مرتد ہے۔ جو پیدائشی طور پر قادیانی تھا، اس کے ماں باپ قادیانی تھے، اب وہ پیدا ہوا، اس نے قادیانیت میں ہی آنکھ کھولی اور وہ قادیانی کو ایسے ہی نبی مانتا ہے جس طرح اس کے ماں باپ مانتے تھے، تو ایسے آدمی کو زندیق کہا جائے گا۔ اب اس بات کے بعد اس آیت کریمہ کو یاد رکھیں، مرزا قادیانی نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے اپنی نبوت پر استدلال کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے منصب پر فیض کیا ہے، لہذا میں نبی ہوں۔ اس آیت سے بھی اور آگے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے بھی اس نے استدلال کیا ہے، چنانچہ آپ صفحہ 120 دیکھیں، 120 صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبی بنائے۔ دوسری نعمت وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بادشاہ بنائے۔
یہاں نبوت کو نعمت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ یہ استدلال آپ کو سمجھ آ گیا؟ اس کا سب سے بڑی نعمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نبوت کا منصب عطا کیے ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی آیت اور اس آیت کے ضمن میں، تو اس کا جواب ایک یہ یاد رکھیں، صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا اور ان کے راستے پر قائم اور دائم رہنے کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان منعمین کے راستہ اختیار کرنے کا اور منعمین کے راستے پر قائم اور دائم رہنے کا ذکر ہے، نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا جواب، کل میں نے عرض کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ مطلوب ہے مومن کا، مقصود ہے، دعا ہے۔ پیچھے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا تھا اور یہاں سے دعا کا ذکر تھا۔ یہاں نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے پڑھنے سے نبوت ملتی ہے تو صرف یہ نبوت مرزا قادیانی کو کیسے ملی ہے؟ مرزا قادیانی کی اور بھی تو ذریت تھی، ان میں سے کسی ایک کو یہ نبوت کیوں نہیں ملی، جبکہ وہ بھی اپنی نماز کے اندر اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہیں؟ وجہ تخصیص اس آیت میں کون سی ہے کہ مرزا قادیانی کو تو یہ دعا مانگنے سے نبوت مل گئی ہے اور کسی اور مرزائی کو نبوت نہیں ملی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مرزے کا خالصتاً دجل اور جھوٹ ہے۔ تیسرا جواب یہ یاد رکھیں، یہاں اہدنا جمع کا صیغہ ہے۔ نماز ان کی جیسے مرد پڑھتے ہیں ایسے عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ چلو مردوں میں سے تو مرزے کو نبوت مل گئی، عورتوں میں سے کون سی قادیانی عورت کو نبوت ملی ہے؟ یا کس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں قادیانی ہوں اور میں نبی ہوں؟ اس سے واضح معلوم ہوتا ہے یہ ان کا استدلال بھی درست نہیں ہے۔ اگلی آیت سورۃ مائدہ کی، اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت نبوت ہے، دوسری نعمت بادشاہت ہے۔ مرزا قادیانی سے ہمارا سوال ہے کہ کون سے ملک پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی ہے؟ کون سے ملک میں مرزا قادیانی کی بادشاہت تھی؟ یقینی بات ہے ساری زندگی اس کو کسی خطے کی بادشاہت نہیں ملی۔ اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ استدلال اس کا جھوٹا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی یاد رکھیں، کسی کے راستے پر چلنے سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے راستے پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے نبوت مل سکتی ہے؟ کوئی آدمی نبی بن سکتا ہے؟ جبکہ نبوت تو ایک وہبی عمل ہے، کسبی نہیں ہے کہ محنت اور جد و جہد کے ذریعے سے نبوت کو حاصل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو نبی بنا دیتے ہیں،
اور نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی بھی یہی ہے کہ اب نبوت کا ملنا بند ہو چکا ہے، نبوت جاری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے، لیکن نبوت کا ملنا ختم ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ نبی ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی آپ نبی ہیں، شان، رتبے، ہر اعتبار سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے خود اپنے چاہنے والوں کو ایک الگ امت شمار کروانے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو کہا، جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی اس وقت مرزا قادیانی نے کہا کہ جس طرح یہاں مردم شماری کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، اسی طرح ایک خانہ قادیانی کا بھی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے آپ کو الگ امت شمار کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی مرزائی بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر زیادتی کی گئی ہے، تو ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، مسلمانوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، خود مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو ایک الگ امت قرار دلوانے کی کوشش کی تھی، اور اپنے چاہنے والوں کو کہا تھا کہ مردم شماری کے اندر تمہارا ایک خانہ ہونا چاہیے، جہاں مسلم کا ایک خانہ ہے، ہندو کا ایک خانہ ہے، عیسائی کا ایک خانہ ہے، سکھ کا ایک خانہ ہے، وہاں قادیانی کا بھی ایک خانہ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک الگ امت ہے۔ لہذا مسلمانوں کے اندر ان کی کسی اعتبار سے بھی شرکت ہو سکتی نہیں ہے بقول مرزا قادیانی کے، اور مسلم ہونے کے ناطے سے بھی ان کی شرکت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے امام صاحب کے بقول کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس سے دلیل کا مطالبہ کرے، یہ مطالبہ کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے مرزائیت ایک ناسور ہے، چور دروازہ مرزا قادیانی نے نبوت کا کھولا ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ملنا بند ہو چکا ہے۔ لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی اعتبار سے بھی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ منعمین کی تفصیل کل میں نے عرض کی تھی، وہ 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، اور چوتھا طبقہ صالحین کا۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مردودین الہی کے 2 طبقے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہود ہیں اور دوسرے نمبر پر نصارہ ہیں۔ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ۔ مغضوب اس گروہ کو کہتے ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھپائے، حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھپائے، اس کو مغضوب کہتے ہیں۔
اور ضالین ان گمراہوں کو کہتے ہیں، ان کفار کو کہتے ہیں جو بے خبری کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہو۔ یہ دونوں طبقے اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ یہ حقیقت کو جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان لوگوں کو ایسے تھی جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ نصارہ بے علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے منعمین کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، مردودین کا راستہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج بھی آپ سمجھ لیں، کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ فلاں اللہ والے کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں تو کہے گا جی ہاں مرنا چاہتا ہوں۔ فلاں مردود کے ساتھ آپ مرنا چاہتے ہیں، کہے گا نہیں میں تو مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اللہ والوں کا راستہ ہے پھر وہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو مردود لوگوں والا راستہ ہے، جنہوں نے اللہ کی ناراضگی والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں منعمین کے راستے پر چلا، منعمین کے راستے پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ اور یہ جو مردود طبقے ہیں، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا طبقہ ہو، اے کریم اللہ ان بدبختوں کے راستے پر ہمیں مت چلا۔ لیکن یہی مومن مسلمان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کی ساری زندگی، اس کا رہنا سہنا، اس کا معاشی نظام، اس کی تجارت، اس کی معیشت، اس کا لباس سارا یہود و نصارہ والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ اختیار کرنے سے کامیابی ملے گی، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہے، جن کا راستہ اختیار کرنے سے دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اختیار کریں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان لوگوں کا راستہ اختیار نہ کریں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ آج آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ایک سیاسی اختلاف ہے آپ کے علم کے اندر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو منعمین کے زمرے کے اندر شامل ہیں اور کون لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ان کو خوش کر رہے ہیں۔ واضح بات ہے، اس میں کسی انسان پر پوشیدہ بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے عیوبات سے پاک اور صاف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا کے رکھا ہے۔ ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، یہ ہماری عقل کا قصور ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے کہ تم نے منعمین کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا تھا۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، صالح اس انسان کو کہتے ہیں جو خالق کا بھی حق ادا کرے اور مخلوق کا بھی۔ آج ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان جہاں اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں وہیں مخلوق خدا کے حقوق کو یاد کرتے ہیں۔ وہ انسان
جو 5 وقت کا نمازی ہو، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو داغدار نہ ہو، لیکن ایک واحد شخصیت ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملتی ہے جو ہر قسم کے داغ سے پاک ہے۔ دنیا والوں نے بڑے بڑے اعتراضات ان پر کیے، لیکن کسی اعتراض کو وہ ثابت نہیں کر سکے، محض اپنا بغض، اپنی بدبختی کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں حصے میں آیا۔ بخلاف اس کے آج آپ دیکھ رہے ہیں کرونا نامی وائرس آیا، اس وائرس کے نام سے کیا کچھ مال آیا باہر سے، آج غریب غربا کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ آج تک کوئی نظر نہیں آیا حکومت کا کوئی فرد ان کی مدد اور نصرت کے لیے، اس لیے کہ یہ ان یہود اور نصارہ کے ایجنڈے کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جیبیں کبھی بھر سکتی نہیں ہیں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منعمین کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، مردودین الہی کے راستے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم 5 وقت نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر تیرا انعام ہے، ان کا راستہ ہمیں نصیب فرما، تو پھر ہم نماز سے باہر جا کر پھر اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ جن لوگوں کے راستے سے ہم نے نماز کے اندر پناہ مانگی تھی، یا اللہ ہمیں یہود کے راستے پر نہ چلا، ہمیں نصارہ کے راستے پر نہ چلا، نماز کے اندر اللہ سے یہ وعدہ کیا، اب نماز سے باہر آئے تو ساری زندگی ہماری یہود و نصارہ والی۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا، کہتا ہے جب ہم اپنے یہاں پنجاب لاہور میں تھے، بڑے اسکولوں میں ہم نے تعلیم حاصل کی، میرا ماں بھی ڈاکٹر، باپ بھی ڈاکٹر، یہاں کہتے تھے جی دنیا دار کانٹے سے کھانا کھایا جائے، چھری سے کاٹ کے کھایا جائے، لیکن ہماری ماں اگرچہ ڈاکٹر تھی، وہ کہتی تھی بیٹا اصل سنت طریقہ ہاتھ سے کھانا ہے، چھری اور کانٹے سے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آج مجھے 40 سال ہو گئے امریکہ کے اندر رہتے ہوئے، جن کا نام ہم اپنے ملک کے اندر سنتے تھے کہ یہ بڑی ترقی یافتہ ہیں، یہ چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں وہ بھی اسی ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ لیکن کافر نے ایک ایسا طریقہ کار ایجاد کیا، مسلمانوں نے کفار کے طریقوں کو اپنا لیا اور اپنے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ہمیں سبق دیا ہے، منعمین کا راستہ اختیار کرنا، نہ کہ مردودین کا راستہ اختیار کرنا۔ جب دنیا کے اندر آخرت کی طرف جانے کے وقت ہم مردودوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو پھر اس ساری زندگی کو ہم مردود لوگوں کے ساتھ کیوں گزارتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جن پر اللہ کا انعام ہے ہم ان لوگوں کا راستہ اختیار فرمائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں ایک مسئلہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں، اس مسئلے کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ اس تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، مسئلہ ضاد اور ضا میں مباحث ذاتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مسئلہ جو شخص ضاد کی جگہ ضا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں، محیط برہانی۔ جو شخص ضاد کی جگہ ضا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں۔ یہ مولوی نعیم الدین صاحب نے اس آیت سے یہ مسئلہ استخراج کیا ہے۔
کہ ضاد کی جگہ ضا پڑھ لے گا تو اس کی نماز جائز نہیں، محیط برہانی کا حوالہ دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں، مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے یہ مسئلہ اس لیے چھیڑا ہے، اس کو علم ہے اہل حق کی مساجد میں ضاد ہی پڑھا جاتا ہے، نماز میں وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں۔ عوام الناس جب یہ مسئلہ سن لیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ضا پڑھ رہا ہے، جب ضا پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تاکہ عوام الناس اس عالم سے نفرت کرتے ہوئے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض اہل بدعت نے اہل حق کی مساجد اور بریلوی فرقے کی مساجد کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر مسجد میں گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل حق علماء دیوبند کی مسجد ہے یا بھی یہ بریلوی کی مسجد ہے، تو وہ امام کے پیچھے نیت کر کے نماز شروع کر دے۔ جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے، اب اگر پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے اور یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مجھے خود یاد ہے بچپن کے اندر میں نے خود بریلویوں سے قرآن مجید پڑھا ہے، ہمارا استاد ہمیں یہی تعلیم دیتا تھا۔ مجھ سے اس نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا یہ مولانا غلام مصطفیٰ کون ہے؟ میں نے کہا یہ قریب میں ہمارے یہ دہانہ بستی ہے، وہاں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، میں وہیں پڑھتا ہوں۔ کہا وہ تو وہابی ہے، دیوبندی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کھجور کی 3 ٹہنیاں اس نے مجھے کس کس کے ماری کہ وہ نماز کے اندر وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی ہمارے علاقے میں تو یہی لوگ رہتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں مسجد۔ کہتا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے وہ سکندر والا جو علاقہ ہے وہاں پیر صاحب نماز پڑھاتے ہیں، وہاں جاؤ، وہ پیر دجال آج بھی زندہ ہے، دجال ہے واقعی، ایک آنکھ والا پیر ہے، وہ آج تک بھی زندہ ہے۔ چلو دوسرے جمعے میں نے وہاں کا سفر کیا، میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ دجال کوئی بیان بھی کرے گا، تو سارے لوگ جمع بیٹھے بیٹھے بیٹھے، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کا پیر صاحب جو آتے ہیں بیان نہیں کرتے؟ میں نے کہا پیر صاحب ان پڑھ ہیں، پیر صاحب ان پڑھ ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ آتے ہیں کتاب سے خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر نماز پڑھا دیتے ہیں۔ چلو جی ہم نے خطبہ سنا جیسا کیسا اس نے پڑھا، پھر اس نے زور سے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یاد رکھیں مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے کہ جو آدمی ضاد کو ضا پڑھتا ہے اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں، محیط برہانی کا یہ حوالہ دیا ہے۔ یاد رکھیں اس وقت 2 محیطیں شائع ہو چکی ہیں، ایک 11 جلدوں کے اندر ہے، ایک 25 جلدوں کے اندر ہے، کسی کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ ان حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں حرف قریب المخرج ہیں، ان کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی سے نہیں ہو سکی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فتاوی قاضی خان کے اندر موجود ہے، اگر کسی نے ضاد کی جگہ دال پڑھ لی تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔
जिस तरह कि अमूमी तौर पे यहाँ भी लोग पढ़ते हैं गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। दालीन पढ़ने से नमाज फासिद हो जाएगी। वजह उसकी क्या है कि ज़ाद और दाल दोनों का मखरज अलग अलग है। अगर दोनों का मखरज करीब करीब होता फिर तो जवाब मिल सकता था कि मुमकिन है इसने वही लफ्ज़ अदा किया हो, और जब मखरज ही अलग अलग है तो उससे नमाज क्या हो जाती है, फासिद हो जाती है। इस पर तफसील हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल फ़िक़्ह के अंदर लिखी है, आप देख सकते हैं। मैंने भी तफसीर मारिफुल फ़ुरक़ान के अंदर अच्छी खासी तफसीर लिखी है। बाज़ हज़रात कहते हैं जी आप मक्के मदीने वालों की तिलावत सुने, वो भी तो दाल पढ़ते हैं, लिहाजा आपको दाल पढ़नी चाहिए। तो सिर्फ गुस्सा आपको ज़ालीन के साथ है, बाकी अल्फाज के साथ क्यों नहीं है? रमज़ान है तो उसको रमदान पढ़ना चाहिए ना, उसको तो नहीं पढ़ते रमदान। फ़र्ज का लफ्ज़ है उसको भी फिर दाल पढ़ो, फ़र्द का लफ्ज़ पढ़ो। फ़र्ज क्यों कहते हो? मरीज़ है उसको मरीद कहो, लेकिन उसको क्या कहेंगे? मरीज़ ही कहेंगे, मरीद नहीं कहेंगे। फ़र्ज को फ़र्द नहीं कहेंगे, रमज़ान को रमज़ान ही कहेंगे। रमज़ान मालूम होता है कुरान की इस आयत के साथ इनको चिढ़ है, इसी के साथ गुस्सा है। तो याद रखो ज़ाब्ता हमेशा एक ही होता है, मुख्तलिफ ज़ाब्ते नहीं होते कि फ़लाँ लफ्ज़ को अदा करोगे तो उसको यूँ करना है, और उसी लफ्ज़ वाले लफ्ज़ दूसरी जगह जब उसको अदा करोगे तो उसके लिए ज़ाब्ता तब्दील हो जाएगा। यहाँ ज़ालीन है तो मरीज़ में भी ज़ाद है, मरीज़ी पढ़ा जाएगा। रमज़ान में भी ज़ाद है तो ज़ाद ही पढ़ा जाएगा, दाल वहाँ अदा नहीं की जाएगी। ये बात आपकी समझ में आई? बाज़ रात हदीस पेश करते हैं जी, हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरब के लहजों में कुरान पढ़ो, अरब के लहजों में कुरान पढ़ो। तो अरब वाले दाल पढ़ते हैं, लिहाजा तुम्हें भी क्या है, दाल पढ़नी चाहिए। तो याद रखो अरब से मुराद वो अरब हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर थे। दूसरी बात ये है लहजा और चीज़ होती है, तजवीद और चीज़ होती है। अल्लाह के नबी ने लहजे का हुक्म दिया है, तजवीद का हुक्म नहीं दिया कि उनकी तजवीद पर तुम पढ़ो। तो आज तो अहले अरब के अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं वो तब्दील हो चुके हैं, बहुत सारे अल्फाज तब्दील हो चुके हैं, और वो रोज़मर्रा जैसे अपनी ज़बान के अंदर उन तब्दीली वाले अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग उन्हीं अल्फाज को कुरान करीम में भी अदा करते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ते हैं अनअमता, यही है ना? सुदैस साहब क्या पढ़ते हैं? अनअमता अलैहिम, था है, सुना या नहीं सुना आपने? अनअमता अलैहिम, जहां भी ता आएगी उसको वो था पढ़ते हैं। तो याद रखो अरब का लहजा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, अरब की तजवीद इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया। तो मौलवी नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हकीकत में ये कहकर कि ज़ाद को ज़ुआ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, अहले हक की मसाजिद से अवामुन्नास को दूर करना मकसूद है। अब मैं उनके एक अजीम शख्सियत जिसको हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं, उसका हवाला आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं अगर किसी ने ज़ाद की जगह ज़ुआ पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। ये फतावा मेहरिया है, इसका सफ़ा 133 है, 133 सफ़ा।
صفحہ 132 پر لکھتے ہیں نمبر 6، مخفی نہ رہے کہ اکثر مشائخ کے نزدیک مفتہ بہی قول یہ ہے کہ اگر قرات میں ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف تبدیل کیا اور ان میں مخرج کے لحاظ سے امتیاز کرنا مشکل ہے تو قاری معذور ہوگا اور نماز فاسد نہ ہوگی، ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ مثلا صاد اور طا کے درمیان فرق آسان ہے، لہذا ان میں سے ایک کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا مفسد نماز ہے، اور زاد اور ضا میں امتیاز آسان نہیں، لہذا آپس میں تبدیل کرنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، نماز فاسد نہ ہوگی، جیسا کہ شرح منیہ اور در مختار کی عبارات مذکورہ سے واضح ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے واضح طور پر یہ لکھ دیا کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک معتدل انسان تھا۔ معتدل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ راہ حق سے ہٹا ہوا تھا، اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو حقیقت والا راستہ تھا، علم تجوید کے مطابق اس نے راستہ اختیار کیا کہ دونوں لفظ قریب المخرج ہیں، اب ان کی ادائیگی کا طریقہ آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس لفظ کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جوان ہو بوڑھا ہو اس کو محنت کرنی چاہیے تاکہ اس لفظ کی صحیح ادائیگی ہو سکے۔ اگر کسی سے نہیں ہو سکی بالفرض والمحال تو نماز میں کسی قسم کا فساد نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ دونوں قریب المخرج لفظ ہیں اور عوام الناس چونکہ ان باریکیوں سے ناواقف ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ باقی فتاوی قاضی خان نے یہ فرمایا کہ ضاد کی جگہ دال پڑھ لی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ قاری نہیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دال ہی آدمی پڑھتا رہے اور لوگوں کی اس میں حمایت کرتا رہے۔ یاد رکھو حق والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے باطل پرستوں۔ یہاں ایک نمازی تھے، اس کا نام صدر دین تھا، بابا پنجابی تھا ہمارا، صدر دین۔ اس نے کہا امام صاحب میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا بابا کون سی غلطی میں نے کی؟ کہتا ہے آپ دال پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ دال پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بابا وہ سمجھ آپ کو ایسے آتی ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں کانوں سے بہرا تھوڑا ہوں، آپ دال پڑھتے ہیں اور دال والے کے پیچھے نماز ہوتی۔ بڑا مشکل سے اس نے میری بات کو مانا کہ واقعی آپ ضاد پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ باطلی لوگ ہوتے ہیں، جو کرتے رہو وہی سمجھیں گے، تو حق والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک سوات کے مفتی صاحب تھے، قاضی ریٹائر تھے شرعی عدالت کے، ان کے سامنے میری اس مسئلے پر بحث ہوئی، اس نے کہا فتاوی قاضی خان کا جزیہ میں نہیں مانتا۔ میں فتاوی قاضی خان کا جزیہ؟ میں نے کہا بابا ہم تو آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں، مانے یا نہ مانے منوانا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری؟ کل میں نے عرض کیا تھا مناظر کا معنی خیرخواہی ہمدردی سے بات کو پہنچانا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ تبلیغی بھی کسی کو منوا نہیں سکتا، نبی بھی کسی کو بات نہیں منوا سکتا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا اگر نبی ولی کے اختیار میں یہ بات ہوتی دوسرے کو منوانا تو حضور کا چچا بغیر کلمے کے دنیا سے نہ جاتا۔ اس سے واضح معلوم ہو گیا عالم کا معنی بھی ہمدردی خیرخواہی سے پہنچانا ہے، بات کو منوانا نہیں ہے۔ منوانے والی ذات کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی کی زبان میں اثر ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو یاد رکھو یہ زبان کس نے دی ہے؟ اثر ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے لفظ پھینکتے ہیں لیکن ان کی بات لوگ ماننے والے بن جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے نہ چاہیں اس رب کی مرضی ہے۔ باقی یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی میری بات سے فائدہ نہیں ہو رہا لہذا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ یاد رکھو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ عجیب ارشاد فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں آتی، حضرت نے فرمایا بے لذت بھی نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، بے لذت بھی نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مولا کا انعام ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا۔ تو آپ حضرات یہ مسئلہ یاد رکھیں، زاد کی جگہ اگر نماز میں کسی نے زوا پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن دال پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے اور پنجاب کی ڈال پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارا استاد ہمیں پڑھاتا تھا وڈوہا واللیل اذا سجا، وڈوہا کیا؟ وڈوہا، یہ پتہ نہیں کہاں سے داخل ہو گیا لفظ۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی زبان کے الفاظ کو قرآن میں داخل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن کے الفاظ میں تحریف کی جا رہی ہے۔ ایک ہے معنی میں تحریف کرنا، ایک ہے الفاظ کے اندر تعریف کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس تحریف کو تحریف کے انداز سے بھی نہ سمجھنا کہ میں تحریف کر رہا ہوں، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ولد دعا لین سے بھی گریز کریں، ولد دعا لین سے بھی گریز کریں۔ ولد ضالین زوا کے ساتھ اگر ہو گیا ہے، امتیاز آپ سے نہیں ہو سکا تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی پہلے آپ یاد رکھیں، غیر مقلدین کو اختلاف صرف حنفیوں سے ہے، شافیوں سے کوئی اختلاف نہیں، مالکیوں سے کوئی اختلاف نہیں، حنبلیوں سے ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ مسائل میں اختلاف ہے تو حنفیوں سے اختلاف ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حنفیوں سے ان کو کچھ وصول نہیں ہوتا، باقی جگہوں سے ان کو وصولی ہو جاتی ہے۔ دبئی میں جائیں گے تو وہاں مالکی موجود ہے، وہاں سے بھی کچھ وصول ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ جائیں گے وہاں سے بھی ان کو کچھ وصول ہوگا، وہاں حنبلی موجود ہیں تو حنفیوں سے چونکہ ان کو وصولی نہیں ہوتی اس لیے ان کی ساری مخالفت کا زور احناف پر ہوتا ہے۔ باقی تینوں مسالک سے ان کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یاد رکھو ہمارا ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اختلاف نہیں ہے، اصول میں ہم سارے متحد ہیں، فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے، وہ اختلاف محض افضل اور غیر افضل ہونے پر ہے۔ ہم ایک عمل کو افضل کہتے ہیں، وہ اس کو افضل نہیں کہتے، وہ دوسرے عمل کو افضل کہتے ہیں۔ تو افضل غیر افضل ہونے کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ایک عمل مستحب ہے، ان کے نزدیک وہ مستحب نہیں ہے۔ تو ائمہ اربعہ کا اختلاف ایسا اختلاف نہیں ہے جو کفر تک پہنچا دے، بنیاد اصول سب کے ایک ہے، عقیدہ نظریہ سب کا ایک ہے، لیکن یہاں ہمارا اختلاف غیر مقلدین سے ہے۔ غیر مقلدین کو چونکہ ہم سے اختلاف ہے تو یقینی بات ہے جب ان کا اختلاف کسی بنیاد پر مبنی نہیں ہوگا، فروعات کا اختلاف، تو پھر ہمیں بھی اختلاف کرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ وہ ہمیں گالیاں دیتے رہیں اور ہم ان کو دروشی پڑھ کے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ یقینی بات ہے جب وہ قدم بڑھائیں گے تو ہم بھی آگے قدم بڑھائیں گے، پیچھے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف دلائل ان کے پاس ہے، ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ غیر مقلدین کے نزدیک فرض واجب کا درجہ ہے، فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ احناف کی دلیل قرآن کریم سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ سنو قرآن کو غور سے، خاموش رہو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ غیر مقلدین کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے کفار کے بارے میں، کہ کفار کو کہا گیا ہے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، شور و غول مت کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں فی صلاۃ المفروضہ، یہ فرض نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جب فرض نماز ادا کیا جا رہا ہو، امام پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، حضرات تابعین، حضرت مجاہد، امام نخعی، امام شعبی، حضرت قتادہ وغیرہ، یہ حضرات فرماتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے خاموشی سے آدمی سنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے۔ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہ کہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو شور و غل مت کرو، خاموش رہو۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے، کیا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کر آیا ہے یا کفار کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے بن کر آیا ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے، کافروں کو تو حکم ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو، اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم شور و غل کرو۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لہذا یہ تفسیر کرنا کہ کفار کو حکم ہے تم شور و غل نہ کرو، مومنین کو حکم ہے کہ تم مزے سے باتیں کرتے رہو، یہ استدلال تمہارا غلط ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب التشہد میں، جب تمہارا ایک امام بنے فکبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مسلم شریف کے اندر وہ احادیث لایا ہوں جن احادیث پر مشائخ محدثین کا اتفاق ہے، لہذا مشائخ محدثین کی اتفاق کی یہ حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تو مقتدیوں کو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے فکبروا، تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی استمعوا اور انصتوا یہ دو لفظ ہیں، اور حدیث کے اندر بھی انصتوا کے الفاظ ہیں، یہ امر کے صیغے ہیں، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے جب امر مطلق واقع ہو تو اس وقت وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ واجب یہی ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی سے سنا جائے، قرآن کریم کو خاموشی سے سنا جائے۔ تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80 صحابہ کرام سے یہی مروی ہے کہ امام پڑھے مقتدی خاموش رہے، 80 صحابہ کرام سے، ایک دو صحابہ سے بات نہیں ہے، 4 صحابہ کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، کتنے تابعین ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ 80 صحابہ کرام سے یہی مروی ہے کہ امام پڑھے مقتدی خاموش رہے، مقتدی خاموش رہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں وہ احادیث لایا ہوں جو اتفاقی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے اس کے بارے میں امام مسلم فرماتے ہیں ہوا عندی صحیح، میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحیح حدیث پاک میں یہی آیا کہ جب امام پڑھے تو مقتدی کو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش ہونا چاہیے۔ قرآن سے بھی یہی بات ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے، امام کا کام، امام کا وظیفہ صرف فاتحہ پڑھنا ہے، مقتدی کا کام پیچھے سے خاموش رہنا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ غیر مقلدین اپنی دلیل حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ غیر مقلدین کہتے ہیں لمن میں من کا لفظ عام ہے، من کا لفظ
عام ہے جو امام کو بھی شامل ہے اور مقتدی کو بھی کیا ہے شامل ہے. امام کو بھی شامل ہے، امام بھی فاتحہ پڑھے، مقتدی بھی فاتحہ پڑھے. جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں یہاں من عموم کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمات قواعد میں سے قاعدہ ہے. کبھی عموم کو خصوص کے معنی میں کیا جاتا ہے. میں اس پر آپ کے سامنے 2 دلیلیں پیش کروں گا. قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، من فی السماء، من کا لفظ ہے. کیا تم بے غم ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اس ذات سے مراد اللہ کی ذات ہے. اگر من عموم کے لیے ہو تو نعوذ باللہ پھر ماننا پڑے گا کہ آسمانوں میں کئی خدا ہیں. ماننا پڑے گا کہ آسمانوں میں کئی خدا ہیں. یہاں من عموم کے لیے ہے کہ آسمانوں میں ذات واحد ایک اللہ کی ہے. تو ثابت ہو گیا کہ من عموم کے لیے ہر جگہ نہیں آتا، من کو خصوص کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. جب خصوص کے معنی میں لیا جائے گا تو ایسے لمن لم یقرأ میں من بھی خصوص کے معنی میں ہے، عموم کے معنی میں نہیں ہے کہ صرف امام فاتحہ پڑھے، مقتدی پر فاتحہ کا پڑھنا ذمہ. حدیث پاک بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک من کان قبلکم، من کان قبلکم، من کانا، من جو تم سے پہلے لوگ گزرے وہ ہلاک ہو گئے. تو میرا سوال ہے جو بھی گزرے کیا نوح علیہ السلام پر جو ایمان رکھتے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے؟ جی. شعیب علیہ السلام پر جو ایمان رکھتے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے؟ نوح علیہ السلام پر جو ایمان رکھتے تھے ہلاک ہو گئے؟ جی. تو وہی ہلاک ہوں گے جو گنہگار ہوں گے نا. تو عموم نہ ہوا نا، خصوص ہو گیا نا. تو جس طرح یہاں من کان میں من خصوص کے لیے ہے، اسی طرح من لم یقرأ میں من بھی کس کے لیے ہے؟ خصوص کے لیے ہے. کہ اس سے مراد صرف امام ہے نہ کہ مقتدی. امام مراد ہے، مقتدی مراد نہیں ہے. یا وہ آدمی مراد ہے جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے. اکیلا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. امام بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس حدیث کے اندر مقتدی کا لفظ بھی نہیں ہے اور نہ مقتدی شامل ہے، اس لیے کہ یہاں من عموم کے لیے نہیں ہے، من بلکہ کس کے لیے ہے؟ خصوص کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے. آپ حضرات دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ، اذا کان، فاتحہ کے بغیر اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو اکیلا ہو. کون ہو؟ وحدہ. واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. جو آدمی اکیلا ہو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا یہ مقتدی کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ جو اکیلا آدمی نماز پڑھنے والا ہو اس کو چاہیے کہ فاتحہ پڑھے، اس کو چاہیے فاتحہ پڑھے. اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لمن لم یصلی وحدہ، یہ اس آدمی کے بارے میں حکم ہے جو آدمی اکیلا نماز پڑھنے والا ہے. کیا پڑھنے والا ہے؟ اکیلا نماز پڑھنے والا ہے. لا صلاۃ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا.
اس حدیث پاک کے اندر اس آدمی کا حکم بیان کیا گیا ہے جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے۔ کون ہے؟ اکیلا نماز پڑھنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کیا، اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حدیث مختصر ہے۔ تفصیلی حدیث یہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا۔ لفظ آگے کیا ہے؟ فصاعدا۔ فصاعدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ فاتحہ بھی پڑھے، کچھ زیادہ بھی کرے۔ زیادہ بھی، فصاعدا کا معنی زیادہ۔ تو یقینی بات ہے یا تو اس کے اندر امام کا حکم موجود ہے یا اکیلے نماز پڑھنے والے کا حکم موجود ہے۔ امام فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور فاتحہ سے زائد بھی پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور کچھ زائد بھی پڑھتا ہے۔ مقتدی تمہارا صرف فاتحہ کچھ زائد نہیں پڑھتا، تمہارے نزدیک زائد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث یا تو امام کو شامل ہے یا اکیلے نماز پڑھنے والے کو شامل ہے، مقتدی کا اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا۔ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ فصاعدا کا جملہ لفظ نقل کرنے والا امام معمر ہے، امام معمر اکیلا ہے، لہذا یہ اس کا تفرد ہے، اکیلے بندے کا، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھو، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام معمر کی زیادتی قبول ہے، امام معمر کی زیادتی قبول ہے، اس لیے کہ یہ سیکا راوی ہے، یہ حجت ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے شاگرد ہیں ان سب شاگردوں میں زیادہ قابل اعتماد امام معمر ہے۔ امام، یہ تائید ہو گئی اس فصاعدن کی کہ فصاعدن کا لفظ نقل کرنے والا قابل اعتماد آدمی ہے، قابل اعتماد آدمی ہے۔ اور اس کی تائید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ما تیسر، ما تیسر، کہ فاتحہ بھی اور جو آسان ہو۔ معلوم ہو گیا فاتحہ اور جو آسان ہو، یعنی اور بھی کچھ پڑھے تو یہ یا تو امام کا کام ہے یا اکیلے آدمی کا کام ہے، نہ کہ یہ مقتدی کا۔ مقتدی بھی تمہارے نزدیک صرف فاتحہ پڑھیں، کچھ اور نہ پڑھیں۔ اس سے واضح معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث پاک لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ مقتدی کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ تو امام کے لیے ہے یا صرف اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ تو قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث پاک اجمالی تفصیلیہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ امام کا کام ہے فاتحہ اور اس سے زائد پڑھنا، یا اکیلے آدمی کا کام ہے فاتحہ اور اس سے زائد پڑھنا۔ مقتدی کا کام میں یہ حدیث شامل نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا یہ ہمارا مذہب حق ہے، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی آیت جب پوچھی جائے تو وہ وہی پڑھتے ہیں جو ہماری آیت ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ محض دھوکہ اور فراڈ ہے۔ یاد رکھیں مسئلہ حق یہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فروعی مسائل میں دلائل کے ذریعے سے کسی مسئلے کو راجح کہا جا سکتا ہے، راجح کہا جا سکتا ہے۔
میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کر دیے کہ من ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتا بلکہ خصوص کا معنی بھی دیتا ہے۔ لمن لم یقرأ میں من خصوص کا معنی دے رہا ہے کہ صرف امام کو شامل ہے یا اکیلے نمازی پڑھنے والے کو شامل ہے، مقتدی اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ اور احادیث پاک جو یہ تو اجمالی ہے، تفصیلی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، تفصیلی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث پاک یا تو امام کے لیے ہے یا اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ حدیث پاک شامل نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، غیر مقلدین کے نزدیک وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین زور سے کہی جائے، ایسی زور سے کہ مسجد کی چھت بھی پھٹنے لگ جائے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس آمین سنانے کا کیا مقصد ہے۔ آمین جو زور سے کہی جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے زور سے کہنے کا؟ اگر ہے اللہ تعالیٰ کو سنانا مقصود تو اللہ تو قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی، اونچی آواز سے بھی سنتا ہے، بغیر اونچی آواز کے بھی، بلکہ جو دل میں خیال آنے والا اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا یہ بات تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ غیر مقلد موحد ہے نا، جی کہتا ہے میں موحد ہوں، تو موحد کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے دل میں جو خیال نہیں بھی آیا آنے والا تھا اس کا بھی اللہ کو معلوم ہوا۔ یہ اللہ کو سنانا مقصود نہیں، محض شرارت ہے، محض کہتا ہے نہیں جی میں فرشتوں کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے، آپ میں سے کسی نے فرشتوں کی آمین سنی ہے بآواز بلند؟ وہ کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، جب ان کے ساتھ موافقت کرنی ہے تو وہ آہستہ کہتے ہیں، آپ بھی آہستہ کہیں، آپ بھی۔ یہ تو وہ موٹی سی بات ہے جو کبھی آپ کو بھولے گی نہیں۔ دلائل تو ہو سکتا ہے آپ کو بھول جائیں، لیکن یہ بات آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہرا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بہرا نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ بہرا نہیں تو وہ قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی، تو اللہ تو ہمارا ہر جگہ سے سنتا ہے۔ آہستہ کہیں پھر بھی سنتا ہے، زور سے بھی کہیں سنتا ہے، تو پھر حد سے تجاوز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری آمین ایسے ہو جیسے فرشتوں کی آمین ہے۔ فرشتوں کی آمین آہستہ ہوتی ہے تو تمہاری آمین بھی کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے۔ اب اصل مقصود کی طرف آؤں گا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غیر مقلدین کی یہ دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، پچھلی صف والوں نے آمین کی آواز سن لی، مسجد گونج گئی۔ مسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، پچھلی صف والوں نے آمین سنی، مسجد گونج گئی۔ یہ ان کی دلیل ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں مقتدیوں کی آمین کے گونجنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حضور نے آمین کہی، مقتدیوں نے سنی، مسجد گونج گئی۔ ان الفاظ میں کہیں میں نے مقتدی کا لفظ لیا ہے؟ یہاں تو مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک قیاس کرنا شیطان کا کام ہے،
تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر مقلدین کون ہیں؟ شیطان ہی ہے۔ پھر تمہارے نزدیک قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، یہاں تم نے مقتدی کا لفظ پیدا کر لیا بطور قیاس کے، تو یہ تو تم نے بڑی شیطانی کی ہے۔ دوسرا جواب یاد رکھیں، یہی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آثار السنن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مگر اس میں گونجنے کا جملہ موجود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس حدیث کے راویوں کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے بشر ابن رافع۔ حضرات اسماء الرجال والے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیثیں گڑتا تھا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حدیثوں کی طرف تو توجہ ہی نہ کی جائے، جو قابل توجہ نہیں ہے انہوں نے اس کو اپنا مسلک بنا لیا ہے۔ جو جھوٹی روایات بیان کرتا تھا اس حدیث کو انہوں نے اپنا مسلک بنا لی ہے۔ ہماری باری آئے گی کہیں گے ان کی حدیث ضعیف ہے، تو تمہاری کون سی ماشاءاللہ صحیح ہے؟ بشر ابن رافع جس کا راوی ہے جو جھوٹی روایت بنایا کرتا تھا۔ چوتھی بات یہ ہے اس میں ام ابو ہریرہ کا ذکر ہے، وہ مجہول ہے، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ پانچویں نمبر پر یہ حدیث قرآن کریم کے مخالف ہے۔ کیسے مخالف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اگر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ آواز کو بلند کرنا یعنی صحابہ نعوذ باللہ من ذالک ویسے گستاخ رسول تھے کہ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ان کے سامنے نہیں تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور وہ نبی کی آواز کے اوپر آواز کو بلند کر کے نعوذ باللہ گستاخی کرتے تھے۔ معلوم ہوا یہ حدیث جھوٹی ہے، اس لیے جھوٹی ہے کہ قرآن کریم کی مخالفت اس حدیث سے آ رہی ہے، لہذا اس حدیث پر کسی قسم کا عمل نہیں کیا جائے گا۔ آمین وہی ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے، تمہاری آمین ایسے ہو جیسے فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں کی آمین ہم نے کبھی نہیں سنی، یقیناً وہ آہستہ کہتے ہیں، تو ہمیں بھی آمین کیا کہنی چاہیے؟ آہستہ کہنی چاہیے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے، قرآن کریم سے دلائل موجود ہے۔ ہمارے نزدیک آمین دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا کا ضابطہ یہ ہے کہ آہستہ مانگی جائے۔ ابتدا کی بات ہے، جب یہاں میں مسجد میں آیا، امام لگا، 2-4 مقتدی ہوتے تھے یہاں پہ۔ یہاں گلشن غازی میں ایک مسجد ہے غیر مقلدین کی، اہل حدیث مسجد گلشن غازی میں۔ ان کے امام صاحب نے بخاری شریف ترجمے والی اٹھائی ہوئی تھی، 2-4 مقتدی ساتھ تھے۔ ہم نے جیسے سلام پھیرا تو ایک مقتدی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے؟ اس زمانے میں میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، میرا ابتدائی دور تھا، بالکل ہی ابتدائی 2-3 مہینوں سے میں یہاں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی میرے پاس۔ تو میں نے ٹالنے کی کوشش کی، میں نے کہا بھائی مناظرہ کیا جاتا ہے تو پہلے بتایا جاتا ہے کس بات پر مناظرہ کیا جائے گا۔
آپ بغیر اطلاع کیے ہوئے آگے ہو تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ بس یہی بات میری کہنے کی تھی، وہ ڈٹ گئے کہ لیکن جی مناظرہ ہوگا۔ میں نے پڑھنا شروع کر دی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہی کمرے کے نیچے والا کمرہ تھا، وہاں آ کے بیٹھے۔ میں نے کہا ہاں جی کس چیز پر مناظرہ کرنا ہے؟ انہوں نے دیکھا مولوی خالی آتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ایک میرا مقتدی تھا یہاں کا، ابھی بھی ہے، زندہ ہے، وہ ویسے آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مول سے وہاں کس چیز پر بات کرنی ہے؟ کہتا ہے جی آمین پر بات کرنی ہے۔ اچھا مجھے تقاضا پیش آ گیا، میں آتا ہوں۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہ بات کہہ کر وہ نکل گیا۔ آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا رہا۔ ان کے ساتھ ایک نمازی تھا، وہ بڑا اچھلتا تھا، مفتی کے نام سے مشہور تھا، وہ بڑا اچھل رہا تھا۔ میں نے کہا جا اس کو لیٹرین سے نکال کے لیا، پھر بات کریں گے۔ تو اس سے جب میری بات ہوگی تو بولے گا میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ مولوی صاحب بڑی مشکل سے آئے، آ کے بیٹھے۔ میں نے کہا مول صاحب کس چیز پہ مناظرہ؟ کہتے ہیں آمین پہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آمین دعا ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں دعا ہے۔ میں نے کہا دعا ہے؟ کہتے ہیں ہاں دعا ہے۔ میں نے کہا ہم تو آج تک یہ سنتے ہیں کہ دعا آہستہ آواز سے مانگی جائے، پھر تو بریلوی سچے ہیں جو روزانہ چیخ چیخ کے دعائیں مانگتے ہیں، آپ بریلوی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا دعا کا ضابطہ یہی ہے۔ کہتے ہیں جی آمین کہی تو مسجد گونج گئی۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، اس زمانے میں پکی مسجد تھی، گونج تو ہمیشہ پکی جگہ پر ہوتی ہے، وہ تو کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، وہاں پہ کیسے گونج گئی؟ میں نے کہا آپ گلشن غازی میں رہتے ہیں، اس ٹائم یہ علاقہ آباد نہیں تھا، وہ آگے پتھر توڑنے والے لوگ رہتے تھے، انہوں نے بھی وہی جھوپڑے بنائے ہوئے تھے، ان میں رہتے تھے۔ میں نے کہا چلتے ہیں وہاں آمین زور سے کہتے ہیں، اگر آواز گونج گئی تو سچا اور میں جھوٹا۔ ادھر ادھر بات گھماتے گھماتے کہنے لگے جی ابھی ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، 4 بجنے والے تھے، مسئلے میں اسی میں لگے رہے۔ میں نے کہا میں اب اشتہار چھپاؤں گا کہ گلشن غازی کا فلانا مولوی مجھ سے ہار گیا ہے مناظرے کے اندر، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ آنے کا یہاں موقع ملا نہیں ہے۔ تو اس لیے چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ میں نے اس ٹائم حوالے سے دکھایا، اسی کی ترجمے والی بخاری تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ امام بخاری بھی بڑا دیانتدار آدمی تھا، یہ کہتے ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، آمین دعا ہے۔ میں نے کہا بددیانت تو ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ بالآخر ان کو جانا پڑا۔ تو آپ حضرات بھی یہ بات یاد رکھیں، آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا کا ضابطہ یہ ہے کہ آہستہ مانگی جائے۔ کبھی کبھی جو بآواز بلند مانگی جاتی ہے وہ محض لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ دعا یوں مانگی جائے، باقی یہ نہیں ہے کہ روزانہ شیوا بنا لے کہ بیچارے مقتدیوں کی 4 صفیں 2 رکعتیں چھوڑ کے کھڑی ہیں اور یہ لگا ہوا ہے، زور زور سے لگا ہوا ہے مولوی صاحب۔ دعا کا ضابطہ آہستہ ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے آہستہ دعا پر قرآن کریم سے 3 دلائل پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے۔ عاجزی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے زاری کرے، چیخو پکار کر کے نہ کرے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہستہ آہستہ دعا مانگی بیٹے کے لیے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو دعا کا بنیادی اصول کیا ہے؟
آہستہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں مذہب احناف آمین کے آہستہ کہنے میں راجح ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آمین دعا ہے یا نہیں ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ آمین دعا ہے تو دعا کا ضابطہ یہ ہے کہ آہستہ مانگی جائے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا ضابطہ یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا نام لو جی دل کے اندر۔ کہاں لو؟ دل کے اندر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین کیا کہی جائے؟ آہستہ کہی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57-58 میں وفات پائی ہے۔ انہوں نے حضرات خلفائے اربعہ کا دور پایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترک الناس آمین، سارے صحابہ آمین کو چھوڑ چکے تھے، کوئی بھی بآواز بلند سے نہیں کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھائی، کوئی آمین بآواز بلند نہیں۔ عمر نے نمازیں پڑھائی، عثمان نے پڑھائی، علی نے نمازیں پڑھائی، اور صحابہ کا دور بعض علماء کے نزدیک سن 90 ہجری تک ہے، اور بعض کے نزدیک بخاری کے حاشے پر ہے 110 ہجری تک ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 57 یا 58 تک ان کی زندگی رہی، فرماتے ہیں اس دور میں میں نے کسی صحابی کو بآواز بلند آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، نہیں میں نے دیکھا ان کو۔ البتہ جہاں جہر کا ذکر ہے تو یاد رکھیں اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا دور نہیں تھا کہ ایک مسئلے پر ایک کتاب لکھ دی جاتی تھی، اس کو پھیلا دیا جاتا تھا، لوگ اس کو پڑھ لیتے تھے۔ شرعی احکامات کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے لوگ آتے تھے، اس زمانے میں جو دین کے احکامات ہوتے تھے وہ لے کر چلے جاتے تھے، وہ اپنے علاقے میں جا کر اسی کی اشاعت کرتے تھے، پھر ان کو دوبارہ آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تو اب مسائل کچھ اور تبدیل ہو چکے تھے۔ تو یاد رکھیں جن حضرات نے بالجہر کہا ہے انہوں نے وہ بالجہر کی تعلیم لے کر چلے گئے تھے، واپسی کا ان کو موقع نہیں ملا، اور بسا اوقات بطور تعلیم کے بھی ان چیزوں کو بآواز بلند کہا گیا ہے تاکہ حضرات صحابہ کو پتہ چلے کہ یہ اعمال پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تعوذ زور سے پڑھتے تھے، یا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو زور سے پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنازے کے اندر بطور دعا کے فاتحہ کو پڑھ لیتے تھے۔ تو اسی طرح یہ اعمال جو بآواز بلند ہوئے یہ محض تعلیم کے لیے تھے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو واقعتاً نبی کی سنت سمجھتے ہوئے ان کو بآواز بلند کہا جائے۔ تو یاد رکھیں جہاں کہیں ایسا ذکر ہے یا تو وہ جواز پر محمول ہے یا ابتدائی دور پر محمول ہے، راجع یہی ہے کہ آخری عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے کہ اللہ کے نبی کا آخری عمل کیا تھا۔ اب جو اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں انہوں نے حضور کے کسی دور کی حدیث کو لے لیا، تو ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف صرف غیر مقلدین سے ہے جو ان کے درجات اتنے بڑھاتے ہیں کہ فرض واجب تک قرار دے دیتے ہیں اور اپنی پہچان بنا لیتے ہیں کہ اس سے مسلمان کی پہچان ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس سے مشرک کی پہچان ہے۔ ہمیں وہ مشرک کہہ کر ٹالتے رہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، اور عرب ممالک والوں سے چندہ لینے کے لیے تو کہیں ہمیں قبوری کہا جاتا ہے کہ یہ قبر پرست ہیں،
اور کبھی کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یاد رکھو دنیا میں دھوکہ دینا اپنی آخرت کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تباہی سے اور ایسے حربے استعمال کرنے سے۔